مدن سرمدا ابدا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی و یا سیدنا یا سیدنا یا سیدنا، یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان غرامی وقار، محترم احبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج ہماری محفل کا تیسرا دن ہے، اور کل ہم نے شروع کر دیا تھا کہ کس طرح کربلا کی ابتدا شروع ہوئی، اور ہم نے کل یہاں تک سنا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے وصال، ان کا جو بھی معاملہ حضرت علی کے ساتھ ہوا، اور شرعی عقائد کے ساتھ ہم نے حدیثوں کی روشنی میں سنا، امام حسن کی شہادت سنی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ یزید کس طرح تخت کے اوپر آیا، اور کس طرح اس نے جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ وہ وعدہ جو امام حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کو کیا تھا، اور وہی وصیت حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو دی تھی، اس وعدے کو اس نے کس طرح بے وفائی کی اور کس طرح اس وعدے کو اس نے توڑا، انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے۔ اس سے پہلے آج ہمیں اس حدیث پاک پہ تھوڑی بات کرنی ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ یقین یہاں پر آپ جتنے بھی حاضر ہیں، یہ جتنے بھی یہاں حاضر ہیں ویسے تو آئے نہیں ہیں، ہر کسی کے دل میں یہی ہے کہ ہم بارگاہ امام حسین میں اپنا کچھ حصہ عطا کر دیں، اور یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور علماء اور محدثین اس چیز کے لکھنے والے کاتب ہے، رائٹر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنوں نے اہل بیت سے وفاداری کی، اگرچہ وہ بیٹھے، اگرچہ وہ اپنے مال کو انہوں نے دیا، اگرچہ وہ کسی بھی طریقے سے اہل بیت کے لیے آگے بڑھے، خدا نے ہر دور میں ان لوگوں کو عزت اکرمہ عطا فرمائی ہے۔ خدا نے ان کے رزق میں ایسے ہی کشادگی عطا فرمائی، لیکن شرط کیا ہے؟ وفاداری ہو۔ شرط یہ ہے کہ دل میں تمہاری وہ محبت نہ ہو جو یزید کی تھی، ظاہری طور پر تمہارے دل میں وہ محبت ہو جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں رسول اللہ کے بڑے قریب تھے، حضور بڑی محبت فرماتے تھے، بلکہ حضرت امام حسین کی جو ولادت ہوئی 5 شعبان 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، بلکہ ان کی ولادت سے کچھ دن پہلے ام الفضل کو خواب آیا، اور صبح میں ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا: کیا دیکھا ہے؟ کہا: حضور بتانے کی بھی طاقت نہیں ہے، بتانے کا سوچتی ہوں تو میرے پیر تھرا رہے ہیں، میں کانپ رہی ہوں، میں کس قدر آپ کو بتاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ کے پڑ گیا۔ اس خواب کے متعلق میں جب سے اٹھی ہوں میں ڈر رہی ہوں، میں کانپ رہی ہوں، حضور اس کی تعبیر آپ بتا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب سے ڈرو مت، یہ تو خوشخبری ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ام الفضل نے کہا: حضور یہ کیسی خوشخبری ہے؟ کہا: میرے جسم کا ٹکڑا کٹنے سے مراد یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جیسا پیدا ہوگا سب سے پہلے فاطمہ کو نہیں تیری گود میں دیا جائے گا۔ کہا: حضور اچھا کہاں؟ تھوڑی دن ہوئے اور حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، سب سے پہلے ام الفضل کی گود میں دیا جاتا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ آج سے پہلے ہم نے اتنا خوبصورت بیٹا دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا حسین رنگت، اتنی پیاری رنگت تھی، مجھے سب سے پہلے دیا گیا۔ حضور آئے اور میں نے حضور کو کپڑے میں لپیٹ کے دیا،
حضور نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھ سے میری مراد عطا فرما دی ہے۔ جیسا حضرت امام حسین کو ہاتھ میں لیا، حضور نے سب سے پہلے ان کے کانوں میں اذان دی۔ یاد رکھیے کہ اذان جب ہمارے یہاں ولادت ہو نا تو سب سے پہلے اذان دی جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے، گھر آ جائیں گے، گھر لے آئیں گے، جب وہاں سے ہاسپٹل سے فارغ کریں گے تب آگے نہیں، وہیں پر جا کر بچہ جیسا پیدا اس کے کان میں اذان دی، اس لیے کہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کان میں اذان دی اور اس کے بعد کئیوں کو کسی نے گٹی دی، کئیوں کو کسی نے گٹی دی، لیکن حسین تیری قسمت کو سلام، تجھے گٹی کی طور پہ شہد نہیں، تمہیں گٹی کی طور پر کھجور نہیں، بلکہ امام حسین کو گٹی کے طور پر رسول اللہ کا لعاب دیا گیا تھا، اور وہ ہاتھ پہ نکال کے نہیں، کسی برتن سے نہیں، بلکہ رسول اللہ نے خود اپنی زبان اطہر کو امام حسین کے منہ کے اندر داخل کیا تھا۔ کون سی زبان؟ جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جن کو ہر کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی زبان جب امام حسین کے لبوں میں داخل ہو جائے تو ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کے کلام کا عالم اور مرتبہ کیا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت حضور فرماتے، جب آپ کی ولادت ہوئی 7 دن ہوئے، حضور علیہ السلام نے آپ کے نام کا عقیقہ کیا، اور 7ویں دن آپ نے عقیقہ بھی کیا، اور 7ویں دن حضرت امام حسین کے بال بھی اتارے۔ اور طریقہ کار یہ آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ ادھر نائی بال کاٹ رہا تھا ایک ساتھ، اور ادھر ذبح بھی رسول اللہ نے ساتھ کیا، یعنی ادھر بکرے کو 2 بکرے تھے، بکرے کو ذبح بھی ایک ساتھ اور نائی نے بال بھی ایک ساتھ اتارے۔ یہ سنت رسول اللہ ہے، یہ عقیقے کا طریقہ ہے کہ 7ویں دن جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے بال بھی اتارے جائے اور اس کے نام کا عقیقہ بھی کیا جائے۔ یہ الگ تفسیر ہے، امام حسین کا عقیقہ بھی کیا گیا، آپ کے بال بھی اتارے گئے۔ اس کے بعد امام حسین جس طرح بڑے ہوتے گئے، آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ حضور نے امت مسلمہ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری یہ دونوں بیٹے شہید ہو گئے، جن کے متعلق میں نے کل ایک شہید کے متعلق میں نے کل بتا دیا امام حسن کے بارے میں۔ آج سنیں کہ امام حسین کے متعلق رسول اللہ نے کیسی کیسی حدیثیں فرمائی۔ ام الفضل فرماتی کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس گئی تو میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، حضرت امام حسین کو گود میں لے کر بڑے رو رہے ہیں، ان کو کھلا رہے تھے، اچانک کھلاتے یعنی کھلا رہے تھے، مستی مذاق کر رہے تھے، اچانک سے وہ رو دیے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے مجھے آ کر کہا یا رسول اللہ خدا فرما رہا ہے اور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ ہی کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی، اسی بات پہ میں رو رہا ہوں۔ پھر آگے اور بھی روایتیں حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ اب یہاں پر قابل غور ایک چیز ہے، حضور نے کئی حدیثیں فرمائی، حضرت عائشہ بھی اس کی راوی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کو میری امت شہید کرے گی، جبریل نے بتایا، اور ابھی جبریل اس جگہ کی مٹی لے کر مجھے دے کر گئے ہیں جہاں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی میرے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا۔ حضرت علی کو بھی اس چیز کے متعلق بتایا، حضرت فاطمہ زہرا کو بھی بتایا، سارے صحابہ کو پتا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت علی کو پتا تھا، سیدہ فاطمہ کو پتا تھا، سارے صحابہ کو پتا تھا، لیکن یہاں پر سوچنے والی اور قابل غور ایک چیز یہ ہے کہ چاہتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مولا علی، سیدہ فاطمہ، بڑے بڑے صحابہ آ کر یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہم یہ سن کر، یہ حدیث سن کر ہم تھرا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس قدر اس طرف تکلیف میں اتنی اذیت کے ساتھ ان کو شہید کیا جائے گا، ان پر کھانا پانی بند کیا جائے گا، ان کی آل کو، ان کے اہل و عیال کو تڑپایا جائے گا، اس قدر ان کو شہید کیا جائے گا، حضور آپ دعا کریں تاکہ خدا ان کی حفاظت کرے۔ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن نہ حضرت علی نے دعا کے لیے کہا، نہ حضرت فاطمہ نے دعا کے لیے نہ کہا، نہ بڑے بڑے اکابر صحابہ نے دعا کے لیے کہا۔ کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ دعا کا عالم رسول اللہ کی تو یہ ہے کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا صحرا عنایت، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جب گلے سے لگایا عنایت سے بڑھ کر نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے اختیار پر شک تھا کیا ان کو؟ بلکہ میرے مصطفیٰ کا اختیار تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ان کے پاس درخت چل کے آ جاتے ہیں،
وہ چاہے تو ان کے ایک اشارے سے چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج مقام صحابہ پر اور لوٹ کے چلا آتا ہے، وہ چاہے تو بے جان جانور ان سے، بے زبان جانور ان سے کلام کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ کے اختیار میں یہ نہ ہی سمجھنا کہ رسول اللہ کا اختیار نہیں تھا کہ یہ دعا کرے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہو چکی تھی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے حسین کا یہ امتحان ہوگا، اور یہ امتحان قیامت تک کے ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہوگی۔ جو بھی کسی معاملے کے اندر، جو بھی کہیں پر ڈگمگانے لگے گا کہ ابھی کیا کروں، رہتی قیامت تک لوگوں کے لیے چیز ایک یوں سمجھ لو کہ مورل بن جائے گا، یہ سیکھ بن جائے گی لوگوں کے لیے کہ اب کرنا کیا۔ ایسی سچویشن جب مسلمانوں پر آئے کہ دنیا کو قبول کرنا پڑے یا دین کو قبول کرنا پڑے، تب ان کے سامنے حسین ابن علی کی پوری سیرت رکھ دی جائے گی کہ اب دیکھو کہ حسین نے اس سے بھی کریٹیکل کنڈیشن کے اندر کس کو چنا، دنیا کو چنا یا دین کو چنا۔ اس وقت مسلمان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے پر، مسلمان اس چیز کو قبول کرنے پر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس پر مکم ہو جائے گی کہ نہیں، ہم حسین ابن علی کے بتائے ہوئے راستے دنیا کو نہیں بلکہ دین کو چن کے خدا کی قربت کو حاصل کر لیں گے۔ یہ اس وجہ سے حضرت امام حسین کا امتحان تھا، اور کسی نے دعا کے لیے نہیں کیا بلکہ مقام اور محبت میں کچھ ان کے فضائل بھی بتاؤں کہ امام حسین اور امام حسن کے فضائل اور ان کی کرامتیں کیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے، بڑے مقبول تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں سوار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، اے حسین کتنے نصیب والے ہو، تمہاری سواری تو کتنی اعلیٰ ہے، تمہاری سواری تو دیکھو سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء کے کاندھے پر بیٹھ کر تم سوار ہو رہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے۔ تو حضور نے کہا ابوبکر سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنے عظیم و اعلیٰ ہے، سوار تو دیکھو کتنے عظیم و اعلیٰ ہے۔ یہ ہونا تھا۔ دوسری ایک میں آپ کو ان کا مقام و مرتبہ بتاؤں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں چھوٹے تھے، اور دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ وقت کے اندر ان کو کشتی لڑا رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا، حضور علیہ السلام نے، کہ حسین کو پیچھے سے پکڑو اور اس کو گرا دو۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا۔ اب حضرت فاطمہ باہر نکل کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی، آپ حسن کو سارے انسٹرکشن دے رہے ہو، حسن کو بتا رہے ہو یہ کر وہ کر، میرا بیٹا حسین الگ ہو چکا ہے، اس کو تو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ ذرا نظر تو دوڑاؤ، نظر تو دوڑاؤ، حسن کو انسٹرکشن دینا، حسن کو بتانا تو والا میں ہوں، حسن کو بتانے، اس کے داؤ پیش کشتی کے بتانے کے لیے میں بیٹھا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح حسین کو بتانے کے لیے خدا نے جنت سے جبریل کو زمین پر بھیجا ہے، اور حسین کو جس طرح حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو اس طرح پکڑ کے داؤ پیچ میں گرا دو، اسی طرح جبریل حسین کو بتا رہے، حسین حسن کو اس طرح پکڑ کے ہرا کر دکھاؤ۔ یہ اس دونوں بچوں کے لیے ایک سید الانبیاء ہے جو بتا رہا ہے اس طرح کھیلو، اور ایک سید الملائکہ ہے جو بتا رہا ہے اس طرح کھیلو۔ تو ان کا مقام بارگاہ خداوندی میں اتنا عظیم اور اعلیٰ ہے، تو پھر ان کی شہادت، ان کا امتحان بھی اس قدر عظیم اور مرتبت کے طور پہ خدا نے لیا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے ایک تختی کے اوپر کچھ لکھا، اور دونوں لکھ کر گئے حضرت مولا علی کے پاس، اور دونوں نے کہا ابا دیکھیں ہم نے کچھ لکھا ہے، بتائے کس کی رائٹنگ سب سے زیادہ اچھی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ اب حضرت علی نے دیکھا اور دیکھ کر سوچنے لگے کہ اگر حسن کی تعریف کروں گا تو حسین کا دل دکھے گا، اور حسین کی تعریف کروں گا تو حسن کا دل دکھے گا، اور اگر ان کا دل دکھا تو رسول اللہ کا دل دکھے گا، اور ہم حضور کا دل دکھانا نہیں چاہتے۔ حضرت علی نے کہا بیٹا میں مصروف اپنی ماں سے جا کر پوچھوں۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدموں کو لے کر سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے اماں بتائے تو صحیح ہم دونوں میں سے کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس نے اچھا لکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹا میں بھی نہیں بتا سکتی، اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کے پاس کہا کہ جاؤ حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر کہو، پوچھو کہ کس کی اچھی رائٹنگ ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حضور نانا جان بتائے تو صحیح ہم میں سے کتنے اچھا لکھا ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضور نے دونوں کی تختیوں کو دیکھا اور ابھی کچھ بولتے آپ پریشان تھے، حسن کو بولوں گا تو حسین کا دل دکھے گا، حسین کی تعریف کروں گا تو حسن کا دل دکھے گا۔ اتنے میں حضرت جبریل واپس تشریف لے آئے۔
حضرت جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ایک کام کریے مجھے دے دیں میں چیک کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے تختیہ جبریل امین کو دی. جبریل امین نے چیک کیا اور کہا یا رسول اللہ اس کو میں بھی نہیں چیک کروں گا, اس کو خود خدا بند قدوس چیک کر رہا ہے. اور یہ حدیث میں بالکل صحیح حدیث سے میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے یہ کہا تو پھر حضرت جبریل نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ خدا نے ایک بہت ہی بہترین ایسا انصاف کا ذریعہ پیدا کیا ہے جس سے اس چیز کا انصاف ہو جائے گا کہ کس کی رائٹنگ صحیح ہے. کہا کیا ہے؟ کہا خدا نے یہ حکم دیا کہ جبریل جاؤ جنت سے ایک سیب لے کے آؤ اور اس سیب کو لا کر تختیوں کے اوپر اچھالو, جس تختی کے اوپر وہ پھل پڑے گا اس کی رائٹنگ صحیح ہوگی. وہی کیا گیا, پھل لایا گیا جنت سے اور تختیوں کو نیچے رکھ دی. اب جیسا اس پھل کو اٹھایا اس کو اچھالا تو راوی فرماتے کہ وہ سیب نیچے آ رہا تھا لیکن جیسا قریب آیا تختی کے دو حصوں میں بٹ کر ایک حسین کی تختی پہ گرا اور ایک حسن کی تختی پہ گر گیا. خدا نے ایسا نظام بنایا کہ نہ حسن کا دل دکھے نہ حسین کا دل دکھے. وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث بھی جس میں حضور نے فرمایا کہ مولا میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے بھی محبت فرما. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر میں نے آپ کو تعارف بتا دیا. اب آئے واپس ہسٹری کی طرف چلتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی تھی, اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کافی عرصے تک آپ نے اس کو سنبھالا. اور حضرت امیر معاویہ کا جب وصال قریب تھا تو آپ نے کیا یزید کو, جو میں نے بتایا کل کہ یزید نے اس چیز کی خواہش کی تھی کہ ابا امیر آپ کے بعد کون رہے گا, تو حضرت امیر معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یقیناً بیٹا تو ہی ہے, لیکن تب تک جب تک حسین کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. حسین جیسے کمپلیٹ ہو گئے ان کے ہاتھ میں اس خلافت کو دینا ہے, اس لیے کہ یہ خلافت جو ہے وہ اہل بیت کی امانت ہے اور اس کو ہم جیسے عام لوگ نہیں بلکہ خلافت کو سنبھالنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار اہل بیت اطہار ہیں اور وہی سنبھالے گے. یہ چیز ہوئی. حضرت امیر معاویہ کا جیسا وصال ہوا, اب یہاں سے یزید نے کیسا پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس نے الگ الگ جگہ پر اپنے بندوں کو بھیج کر لوگوں کے ہاتھوں اپنے نام پر بیعت کرانا شروع کر دیا. دمشق میں, ملک شام کے اندر الگ الگ جگہوں پر لوگوں کی میجورٹی کو تیار کی تاکہ لگے دنیا والوں کو اور مسلمانوں کو یہ لگے کہ نہیں, اکثر مسلمان کی تعداد یہ چاہتی ہے کہ یزید خلافت کے تخت کے اوپر آئے, لیکن ہونا یہ نہیں تھا. قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ جاء الحق وزہق الباطل, جب حق آتا ہے تو باطل اپنے آپ چھڑ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ المنورہ میں تھے اور اس نے یزید کی سب سے بڑی راستے کی آڑ کیا تھی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ کیا کہا تھا حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ حسین کے ساتھ زبردستی مت کرنا, اگر وہ مانگے خلافت تو انہیں دے دینا. یزید نے کیا یہ کہ الگ الگ جگہ پر لوگوں کو اس نے حکم دیا کہ اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو, کیونکہ اب میں اپنے والد کے بعد سلطنت کے اوپر راجہ بن کے آ چکا ہوں, تو میرے ہاتھ پر آسانی کے ساتھ بیعت کر لو. اس نے ایک خط لکھا مدینے میں. اس وقت مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ, مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ, اس نام کو یاد رکھنا. ولید بن عقبہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے. مدینے کا ٹوٹلی مینجمنٹ حضرت امیر معاویہ نے ولید بن عقبہ کو دیا تھا. اس سے پہلے ولید بن عقبہ سے پہلے جو گورنر تھے مدینے کے, گورنر تھا جو مدینے کا, اس کا نام ہے مروان بن حکم, جس کا میں نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا. اتنا بڑا منافق ہے کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور اس کا باپ حکم جو تھا اس کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ منافق ہے, اس کو نکالو. حضور نے اس کو مدینے سے نکال دیا تھا. طائف میں وہ رہتا تھا اور جب وہ پیدا ہوا تو پہلے ہوتا کیا تھا, جب بچے پیدا ہوتے تو حضور کی بارگاہ میں لے جایا جاتا تھا. حضور اپنے ہاتھوں سے ان کو گھٹی دیتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو جب یہ پیدا ہوا مروان, حکم کا بیٹا مروان جب پیدا ہوا تو اس کو بھی معمول کے مطابق رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا. جب حضور کے بارگاہ میں پیش کیا تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے اور یہ اللہ کی لعنت اپنی ماں کے پیٹ میں پا چکا ہے. اب دیکھیے منافق خدا کی بارگاہ میں بھی منافق ہے. خدا تو ظاہری طور پہ ہم مانے یا نہ مانے, خدا کو ہر چیز کا علم ہے کیونکہ وہ علام الغیوب ہے,
وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے لبوں پہ آنے سے پہلے، تمہارے دل میں آنے سے پہلے خیال کو خدا جان لیتا ہے، اس لیے کہ خیال کو بھی پیدا کرنے والی ذات خدا بند قدوس کی ہے۔ اب مروان بن حکم اس سے پہلے، ولید بن عقبہ سے پہلے گورنر کون تھا؟ مروان بن حکم۔ جب اس کو گورنر پہ سے ہٹایا تو ظاہر سی بات ہے اگر کرسی کسی کے پاس سے چھنتی ہے تو دل میں آنے والے کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ولید بن عقبہ اور مروان بن حکم دونوں کے درمیان بنتی تھی، لیکن اب جیسا مروان کو ہٹا کر ولید کو بنایا گیا تو دونوں میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ اب یزید نے خط لکھا کس کو؟ ولید بن عقبہ کو، اور خط میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا جو انتقال ہوا اس کی خبر کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، اور یزید نے اس چیز کو ڈکلیئر بھی نہیں ہوا، جتنے قریبی لوگ جانتے تھے وہی جانتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس نے اس چیز کو چھپائے رکھا اس لیے کہ اگر یہ بات باہر پڑی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے تو اہل بیت کو ماننے والے، حسین ابن علی کے چاہنے والے، بالخصوص کوفہ کے وہ شیعان علی جو علی کی حمایت میں تھے، وہ ابھارے گے حسین کو، اور حسین آ کے اس تختے کو میرے ہاتھ سے کھینچ لے گا۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس نے اس چیز کو چھپائے رکھا، اور اس نے خط میں لکھا، ولید بن عقبہ کو لکھا کہ اے ولید بن عقبہ، میرے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے اندر سب سے بیعت لے میرے نام پر کہ وہ ہم راضی ہے کہ وہ مجھے اپنا امیر المؤمنین بنانا چاہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے 3 نام اس نے اندر مینشن کیے اس خط کے اندر۔ سب سے پہلے لکھا حسین ابن علی، دوسرا لکھا عبداللہ بن عمر، اور تیسرا لکھا عبداللہ بن زبیر۔ ان تینوں سے بالخصوص بیعت لو، اور پہلے ان کو تنہائی میں بلا کر بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے پر راضی ہوتے تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ تینوں کو جگہ پر قتل کر لینا، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے۔ وہی کیا، اب کرے کیا؟ اس لیے کہ یہ جو ولید بن عقبہ تھا تھوڑا دل اس کا نرم تھا، اور وہ جذباتی نہیں تھا کہ فوراً وہ فیصلہ کرے۔ جیسا خط اس کو ملا اس نے سوچا کہ میں کسی سے مشورہ کروں، تو اس نے اس وقت مروان بن حکم کو اپنے آفس میں بلایا۔ اتنے عرصے کے بعد مروان بن حکم کو بلایا، دشمنی ہو چکی تھی لیکن اب وقت تھا، پچھلے دور میں تھا اور یزید سے اس کی دوستانہ تھا، تو اس نے اس کو بلایا اور تنہائی میں بلا کر مروان بن حکم کو ساری چیزیں بتائی۔ اب مروان بن حکم تھا منافق، اور جس کا باپ منافق اس کا بیٹا بھی وہی بھی منافق تھا، اور رسول اللہ کی حدیث پاک بھی تھی۔ اب مروان بن حکم کو جب بتایا تو مروان بن حکم نے کہا کہ دیکھ ولید، تیرے پاس 2 چوائس ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ حسین کو تنہا اپنے پاس بلا، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر دونوں کو پرے رکھ، پہلے حسین ابن علی کو بلا اور اس کو بلا کر کہہ کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کہہ کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اگر وہ راضی خوشی بیعت کرتے تو ٹھیک، ورنہ ان کو اس گھر سے باہر مت نکلنے دینا، یہیں پر قتل کر دینا۔ اگر وہ ہاتھ سے نکل گئے تو سمجھ لینا کہ وہ پورے مدینے کو تمہارے مخالف کر دے گے۔ یہ کس نے بتایا؟ مروان بن حکم نے بتایا ولید بن عقبہ کو۔ وہی ہوا، آدھی رات کو ایک بندے کو بھیجا حضرت امام حسین کے پاس اور کہا کہ تمہیں گورنر مدینہ ولید بن عقبہ اپنے گھر بلا رہے ہیں۔ اب اس وقت امام حسین عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ پہنچا خط کہنے والا تو اس وقت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ حسین یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اتنی رات کو اتنی رات کو گورنری کا کام ہے ہی نہیں، گورنری کا کام فجر سے لے کر عشاء کے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اتنی رات کو بلانے کی کوئی اور مقصد لگتا ہے۔ تو امام حسین بیٹے کس کے تھے؟ جس کا باپ علی ہو، جس کو رسول اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کے باپ کے علم کا عالم ہو تو پھر بیٹے میں کچھ نہ کچھ تو اثر آتے ہیں۔ امام حسین نے کہا یہ ابھی بھی تم سمجھے نہیں کیا ہوا ہے؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کسی نے بتایا نہیں تھا، لیکن امام حسین نے کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، ہو نہ ہو۔ ولید بن عقبہ کو ابھارا ہے یزید نے، اور یزید کے بتائے پر یہ مجھے بلا رہا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، یہ ہو نہ ہو یہی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حسین اب کیا کیا جائے؟ کہا میں جاؤں گا اور گفتگو کروں گا، کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل اپنے آپ چلا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا میں جاؤں گا، کہا اکیلے مت جانا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا بھائی اکیلے مت جانا، کیونکہ میں نے کل بتایا تھا ان کا پورا جو گروپ کا میں نے کل نام لیا تھا،
حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اکیلے مت جانا. کہا ٹھیک ہے میں کچھ نوجوانوں کو لے کر جاتا ہوں. ایک الگ نوجوانوں کو لے کر پہنچے اور راستے میں امام حسین نے ان کو سمجھا دے کہ میں اندر جاؤں, آپ لوگوں کو باہر کھڑا رہنا ہے, اور آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ جب تک میری آواز بلند نہ ہو جائے, میری آواز جب تک دھیرے دھیرے لگے, ٹھیک ہے, لگے کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے, میرا آواز جلال میں آ رہا ہے, تو فوراً تم لوگ اندر چلے جانا, اور جب تک میں باہر نہ آؤں تب تک تم یہاں سے نہ جانا اگرچہ فجر ہو جائے, تمہیں یہی رکنا ہے. کہا ٹھیک ہے حضور. امام حسین ان سب کو باہر کھڑے رکھ کر آپ اندر چلے گئے, اور اندر جا کر دیکھا تو ولید بن عقبہ ہے اور ساتھ میں مروان بن حکم بھی ہے. اس وقت امام حسین نے اندر داخل ہوتے ہی آپ نے کیا کہا, بڑی خوشی ہوئی تم دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر, کیونکہ مدینے میں ظاہر تھا ان لوگوں کی مخالفت. کہا بڑی خوشی ہوئی تم دونوں کو صلح دیکھ کر, چلو اللہ تمہارے بیچ میں محبت عطا فرمائے. یہ الفاظ امام حسین کے. کہا جی فرمائے کیوں بلایا مجھے؟ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ دیکھے ادھر ادھر کی بات نہیں, ڈائریکٹ میں بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس وقت امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمارے سر سے ایک اور اہل بیت کے وفادار کا سایہ اٹھ گیا ہے. یہ ان کے الفاظ تھے. امام حسین نے کہا اللہ ہم پر اور سایہ قائم و دائم رکھے. پھر کہا کہ جی اور کوئی بات تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ ان کے بیٹے یزید کی ایک خواہش ہے کہ تم ابھی اس وقت ان کے نام پر بیعت کر لو, میرے پاس ان کے نام پر بیعت کر لو, اور پھر آپ جا کر مدینے میں سب کو بتاؤ کہ یزید کو اپنا امیر المؤمنین تسلیم کر لے. تو اس وقت تاریخی الفاظ دیکھیں امام حسین کے کیا تھے. امام حسین نے کہا میرے جیسا اس جیسے کے ہاتھ کی بیعت کرے گا, سمجھے آپ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا. کہا میں حسین ابن علی, اور کہا یہ ناپاک جس کی رات اور دن عیاشیوں میں گزرتی ہے, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا. یاد رکھ ولید, اگر حسین بیعت کرے گا 2 نمبر کی بات ہے, لیکن چھپ کر نہیں. میرے نانا نے امت کی مخالفت نہیں امت کی معاونت ہم کو بتائی ہے, اور ہم بیعت کریں گے. بیعت 2 نمبر کی بات, یہ جو بھی بات ہے پورے مدینے کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو اور سب کے سامنے یہ بتاؤ, ہم سوچیں گے کیا کرنا ہے. یہ کہہ کہ امام حسین کھڑے اور جانے لگے. اس وقت مروان بن حکم جلال میں آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا ولید کیا کر رہا ہے, یہ باہر جا رہا ہے, اس کو روک, اگر یہ باہر چلا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کو قتل کر دے. امام حسین وہیں رک گئے. امام حسین فوراً رکے اور واپس ٹرن کیا, پلٹے اور کہنے لگے مروان سے اب مخاطب ہو رہے, اور کہا مروان تو مجھے قتل کرے گا. امام حسین نے جلال میں کہا کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ تیری اوقات ہے کہ تو علی کے بیٹے حسین کو قتل کرے؟ اب یہ جب جلال والا چہرہ دیکھا تو مروان خاموش, ولید بھی خاموش. امام حسین وہاں سے نکل گئے. جیسا ہم امام حسین نکل رہے تھے, پھر بھی نکل رہے تھے, تو ولید بن عقبہ کو مروان بن حکم اشارے کر رہا تھا قتل کر دے, ورنہ اگر نکل گیا تو یہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. امام حسین نکلے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً اپنے گھر گئے, اور رات کو سارے اہل بیت اطہار کو اکٹھا کیا. عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عمر, سارے لوگ اکٹھا ہو کر سب کو بتایا کہ اب معاملات خراب ہونے لگے. مجھے ابھی ولید بن عقبہ نے اپنے گھر بلا کر یہ ساری چیزیں بتائی تھی, اور میں نے اس کو صاف صاف منع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیز سننے کے بعد یزید خاموش نہیں بیٹھے گا. اس کے دل میں ادب, اس کے دل میں احترام نہیں ہے, کیونکہ وہ فاسق و فجار ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نانا کے مدینے کے اندر قتل و غارت ہو. ہم نہیں چاہتے کہ نانا کے مدینے کے اندر ہماری وجہ سے جو وہ ماحول تبدیل ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. تو سارے اہل بیت اطہار نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ حضور کی آخری نشانی تم ہو ہمارے پاس. جب حضور کی یاد آتی تھی تو ہم حسین کو, حسن کو دیکھتے تھے. اب تو حسن کا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے. اب ایک تم ہی تو ہو حسین, جن کو دیکھ کر رسول اللہ کی یادوں کو ہم تازہ کرتے ہیں, جن کو دیکھ کر ہم رسول اللہ کے کیے ہوئے بوسوں کو تمہارے سروں پر یاد کرتے ہیں. اب تم بھی چلے جاؤ گے تو ہمارا کون رہے گا؟ امام حسین نے کہا میں خود جانا نہیں چاہتا. مجھے پوچھو کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی, جس کا بچپن رسول اللہ کے گود میں مدینے میں گزرا ہو. جب وہ مدینے سے گزرتا تھا تو رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھما ہو. اس مدینے کو چھوڑ دے گا جی مجھے کیسے چاہے گا, لیکن یاد رکھنا میں نہیں چاہتا, لیکن مجھے جانا پڑے گا اس لیے کہ رسول اللہ کے مدینے کا احترام مجھے روک رہا ہے. مدینے کا احترام مجھے اس چیز پر ابھار رہا ہے, مجھے مجبور کر رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا, سارے اہل بیت کے افراد نے, آپ کے بیٹے, آپ کی بیویاں, آپ کی بہنیں, سب نے
اپنے بستروں کو, اپنے ساز و سامان کو باندھ لیا اور اپنے اونٹوں پر, اپنے گھوڑوں پر اس کو کمپلیٹ کر لیا, اور پھر کہا لوگوں سے کہ اے لوگوں, اے میرے گھر والوں, رکو, جانے سے پہلے آخری سلام نانا کو کرنا چاہتا ہوں. اب یہ جو وقت تھا, امام حسین پر راوی فرماتے ہیں کہ روایتوں میں ہے کہ جب آپ کو شہادت کے لیے, جب آپ کو شہید کیا گیا کربلا میں, تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا آپ کو مدینہ چھوڑنے پہ ہوئی تھی. اور یہی چیز آج جو مدینے جاتے ہیں نا, ان سے پوچھیں آپ, رہتے بڑے خوش خوش جاتے تو ہے, مکہ میں رہتے, مدینے میں رہتے, بقیع کو دیکھتے ہیں, مسجد غمامہ کو دیکھتے, مسجد قباء کو دیکھتے, مسجد ابو بکر کو دیکھتے, مسجد قباء میں جا کر ایوب انصاری کے گھروں کو دیکھتے, بڑے زائرین جاتے پھرتے, احد پہاڑ پہ جاتے, مسجد احد کو دیکھتے, مقام سید الشہداء تربت شہداء کو دیکھتے, لیکن تب کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آخری دن ہوتا ہے لوٹنے کا, ان سے پوچھیں کہ جب تم مدینے سے لوٹنے والے ہوتے ہو تب تمہیں گنبد کو دیکھ کر کیسا رونا آتا ہے. جب ہم ایک عام گنہگار, سیاکار, بدکار لوٹتے ہیں مدینے سے, اور ہمارے دل کی کیفیت, ہمارے دل کی حالات ایسے ہے, تو وہ حسین ابن علی جس کا بچپن رسول اللہ کی عیش و عشرت میں مدینے میں گزرا ہو, جب وہ آخری, پہلا اور آخری سلام تھا ان کا, وہ اس کے بعد وہ مدینے میں آنے والے نہیں تھے, اس کے پتہ امام حسین کو بھی تھا. اب مجھے بتایا اس وقت امام حسین کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. امام علی مقام گئے, سارے اہل بیت کی بیویوں کو لے کر, آپ کی بہنوں کو لے کر, آپ کے بچوں کو لے کر حضور کی تربت پاک پر پہنچے. سب نے سلام کیا, سب سلام کر کر کے نکلے. امام حسین نے کہا ہوگا اپنے گھر والوں سے کہ مجھے کچھ وقت کے لیے تنہا چھوڑ دو. امام حسین تربت رسول پاک کے پاس پہنچے اور بہت روئے, بہت روئے, اور کہنے لگے نانا, ایک وقت تھا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی, اتنی شہرت ملی, لیکن آج وہ دن ہے کہ حضور ہمیں آپ کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. حضور جب آپ کا وصال ہوا, رسول اللہ کا جب وصال ہوا, اور تب حضرت بلال جا چکے تھے, کیونکہ آپ کو جدائی رسول پاک برداشت نہیں ہوئی. جب حضرت بلال واپس آئے, بڑے تفصیلی واقعہ ہے, حضور خواب میں آئے اور کہا کہ بلال مجھ سے محبت نہیں ہے, میرے مدینے سے محبت نہیں ہے, کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہے. حضرت بلال آئے, اور جب صحابہ نے کہا اذان دو, تو حضرت بلال نے منع کر دیا, نہیں, بلال اذان دیتا ہے لیکن اس کو اذان دینے کی جو طاقت ملتی ہے وہ رسول پاک کو دیکھ کر ملتی ہے, اور بلال رسول پاک کے چہرے کو دیکھے بغیر اذان نہیں دے گا. بڑے صحابہ نے کہا بلال اذان دو, کسی کی بات کو نہیں مانا. پھر ایک صحابی نے کہا رکو, بلال کو منانے کے لیے 2 چھوٹے بچے ہیں جن کی بات بلال کبھی نہیں منع کرے گا. امام حسن, امام حسین چھوٹے تھے, بلایا اور کہا بلال اذان تو دو, نانا کی بڑی یاد آئی ہے, نانا کی بڑی یاد آئی ہے, اذان دو. نانا کے وہ موجودگی میں جب تم اذان دیتے تھے نانا کا چہرہ یاد آیا ہے, اذان دو, نانا کا چہرہ دیکھنا ہے خوابوں میں اور تصورات کے اندر. حضرت بلال قدموں میں گرے اور کہنے لگے حضور آپ ریکویسٹ مت کرے, آپ عاجزیاں مت کرے, ہم تو غلام ہیں آپ کے, بلال اذان دے گا. صحابہ خوش ہوئے. حضرت بلال پہنچے مقام اذان کے اوپر اور کھڑے ہو کر اذان دینے لگے. اللہ اکبر سے شروع کیا, اشہد اللہ کا دوسرا صیغہ تھا, اور جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ پر, آنکھ کھلی دیکھا منبر خالی ہے, رسول اللہ کا دیدار نہ ہوا, بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. جیسے آپ اٹھے, آپ نے کہا حضور معاف کرنا, بلال میں اور طاقت نہیں ہے, اس لیے کہ میں اذان تو دیتا تھا لیکن اذان دینے کی طاقت رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے سے ملتی تھی. حضرت بلال چلے گئے. اب مجھے بتاؤ, امام حسین نے کہا یا رسول اللہ آپ کا مدینہ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, مجھ سے یہ چیز قبول نہیں ہو رہی, لیکن بس حضور کرم فرمائیے گا, آخری بار سلام پیش کرو, اب لوٹوں یا نہ لوٹوں. حضور اپنے اس نواسے کو ہمیشہ یاد رکھنا. بڑے زار و قطار ہو کر حضور کے بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہوگے امام حسین کہ حضور وہ مدینہ جس میں ہم آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے, وہ مدینہ جس میں ہم جب چلتے تھے تو صحابہ ہماری عزت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, آقا آج وہی مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا ہے. بڑا روئے, بڑی باتیں کی. امام حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ پہنچے اپنے اہل بیت کے پاس, اور امام حسین وہاں سے نکلے اور نکل کے پھر صحابہ اور کچھ اہل بیت کے ساتھ آپ مکہ پہنچ گئے. امام حسین جب مکہ مکرمہ پہنچے, جب راستے میں سفر میں تھے, تو اب اس وقت مکہ میں اس بات کی خبر پہنچی کہ امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں مدینے کو چھوڑ کر. تو سارے جوق در جوق, سارے صحابہ, سارے مکہ کے لوگ
ارد گرد اس کی بارڈر پہ کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ نواسہ رسول مکہ میں آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یقین نہیں ہوگا، شاید پہلی مرتبہ سنے اور جو کنٹینیو سنتے آئے ہیں 2 سال سے، یہ تیسرا سال ہے الحمدللہ ہمارا کربلا کے بیان کا، سنا ہوگا، شاید آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلا دو، امام حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج پیدل کیے ہیں، 25 حج پیدل کی ہے۔ مدینہ سے مکہ 450 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے، 450 کے قریب پورا، اور اس راستے پہ گرمیاں، راستے طویل، اور اس پر کوئی واہن نہیں تھے، چلتے امام حسین نے جو ہے وہ 25 حج کیے چلتے چلتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی، جب آپ مکہ پہنچے، بڑے لوگوں نے جو ہے وہ عزت کی، بڑے لوگوں نے عزت دی، آپ نے ایک مکان لیا، اس مکان میں آپ رہنے لگے۔ اب دیکھیں آپ کی تربیت اور آپ کا رہنے کا طریقہ، آپ کو کیا لگتا ہے امام حسین مکہ پہنچے تو آپ نے کیا کیا ہوگا؟ امام حسین نے مکہ پہنچ کے کسی کو یہ نہیں کیا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید بیعت کرنا چاہتا ہے، تم میرے ساتھ مل کر یزید کی مخالفت کرو، نہیں۔ امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ وہی زندگی آسان اور نارمل گزارنے لگے جو آپ مدینے میں گزار سکتے، کسی سے کوئی کلام نہیں، بس یہی رہنے لگے۔ اب یہ بات ہوا کی طرح ایسی پھیلی کہ کوفہ میں یہ بات پہنچی، کوفہ کے اندر، کہ امام حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو سلیمان نامی ایک شخص نے میٹنگ رکھی اور سب کو اس اپنے ہی گھر کے اندر، سارے کوفہ والے بڑے بڑے جو لوگ تھے سب کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ خوشخبری ہے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا امیر معاویہ انتقال ہو چکے۔ سب نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس وجہ تھی کہ حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن آئے، اور جیسے ہی حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی، تب ان لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ نہیں، اہل بیت ہی اصل حقدار ہے۔ اس وجہ سے کہ حضرت علی نے، کہاں پر میں نے بتایا تھا حضرت علی نے خلافت کہاں سنبھالی تھی؟ بتاؤ بھائی، کہاں سنبھالی تھی؟ کوفہ میں بیٹھ کر آپ نے خلافت سنبھالی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی کا جب شہادت ہوئی، اور حضرت علی کوفہ میں آپ کا مکان تھا، آپ کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفہ میں رہ کر، عراق میں رہ کر آپ نے سلطنت اسلامیہ کو خلافت کے طور پر سنبھالا تھا۔ اس کو یاد رکھنا، مدینے میں رہ کر نہیں، مدینے سے تو آپ کب کے جا چکے تھے، اور مکہ عراق میں رہتے تھے، اور وہیں رہ کر آپ نے جو ہے وہ آپ کی خلافت سنبھالی۔ ابھی بھی آپ کا وہ مقام وہاں پر موجود ہے، آپ کا وہ مکان بھی وہاں پر موجود ہے، حضرت علی کا، جہاں پر دارالارقم، جہاں پر بیٹھ کر آپ خلافت کو سر انجام دیتے تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ، اس کی خبر وہاں پہنچی، اور یہ شیعہ تھے، حضرت علی سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن حضرت علی سے محبت تو تھی، لیکن جب حضرت علی کو شہید کیا گیا اس وقت بھی ان کی بے وفائی دیکھی گئی تھی۔ ان لوگوں نے اس وقت بھی وفائی کی تھی، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم شیعان علی ہے، ہم علی کے سچے شیعہ ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا۔ اور آج بھی محدثین کرام فرماتے کہ علی کے سب سے بڑے شیعہ اگر کوئی ہے تو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں۔ شیعہ کا مطلب آپ نے کیا سا؟ الحمدللہ میں خود اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں، ہم سب الحمدللہ شیعہ ہے۔ شیعہ کا مطلب کیا؟ حضرت علی کی حمایت کرنا، وہ تو حمایت کے جو محتاج نہیں ہے، حضرت علی سے سب سے زیادہ بے پناہ محبت کرنے کو شیعت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی شیعت پہ، وہ باطل شیعت ہے، انہوں نے مولا علی کی محبت میں اتنے غرق ہو چکے، اتنا غلو کر لیا ہے کہ مولا علی کی محبت میں وہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں۔ بلکہ ان کا ایک عقیدہ تو یہ ہی ایسے ایسے چیلنج کرتے کہ اگر تم میں ہمت ہے تو عمر کا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھاگے، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے کہ عمر کا اسلام ثابت کرو۔ المختصر، بہرحال ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے، ہم جا رہے آگے۔ اب جب کوفہ میں اس چیز کے بارے میں پتا چلا تو سلیمان نے کہا کہ امیر معاویہ مر چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے الفاظ انہوں نے یوز کیے۔ وہ خوشی منائی اور کہا کہ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اور خوشخبری کے ساتھ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ یزید تخت پہ آ چکا ہے اور لوگوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بیعت لے رہا ہے۔ سب کے جگہ جگہ پر امیر معاویہ کے جتنے بھی گورنر تھے سب کو جو ہے وہ خط لکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نام کی بیعت اپنے اپنے علاقوں میں کرائے، اس سے پہلے کہ یہ ہو حسین ابن علی کو تیار کرو تاکہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ اب تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں جس کو جو ہے وہ ہم اپنا سردار کہہ سکے، ہمارا آقا کہہ سکے، کیونکہ امیر معاویہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اور نہ ان کے بیٹے کو مانتے، ہمارا لیے جو کچھ اہل بیت تھے۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کیا کہ کرا کیا ہے، کیا کیا جائے؟
تو ان میں سے ایک نے کہا کہ خط لکھو اور خط لکھ کے مکہ پہنچاؤ حضرت امام حسین کے پاس۔ اب حضرت امام حسین کو پہلا خط لکھا، سب سے پہلا خط لکھا وہاں سے، اور خط لکھ کے اندر لکھتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، آپ پر سلامتی ہو، اور ہم آپ تک یہ بات پہنچاتے ہیں کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جس کو ہم اپنا کہہ سکے۔ ابھی فی الحال کوفہ کے اندر نعمان بن بشیر نام کا ایک شخص جو ہے وہ صحابی رسول تھے، نعمان بن بشیر گورنر کوفہ ہے، لیکن ہم ان کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں نہ عیدگاہ میں ان کے پاس جاتے۔ یہ اس خط کے اندر لکھا تھا، نہ ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہم عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہماری حمایت کے لیے یہاں آ جاؤ تو بڑا اچھا ہوگا، اس لیے کہ ہم مر جائیں گے لیکن یزید کو اپنا امیر المومنین نہیں مانیں گے۔ آپ جلدی آئے، ہمارا یہاں پر سنبھالنے والا، ہم کو دین کی طرف کھینچنے والا کوئی نہیں۔ اگر یزید کے اوپر لوگ بیعت کرتے گئے اور وہ حاکم اور بادشاہ بن گیا تو یاد رکھنا اس ساری چیزوں میں آپ کے اوپر بھی آئے گا، اور ہم کہے گی قیامت کے دن کہ مولا حسین کو ہم نے کہا تھا لیکن حسین نہیں آئے۔ اس طریقے کے ایک خط گیا، کچھ دن گزرے دوسرا خط گیا، کچھ دن گزرے تیسرا خط گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر 53 جو ہے وہ خط ان لوگوں نے بھیج دیے، اور کئی دنوں کے اندر یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ 3 بوریاں بھر کے خط وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ اتنے خط کوفہ والوں نے بھیجے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اتنی ساری ان لوگوں کی جو ہے وہ بلا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں اور میرے والد کا وطن ہے، میرے والد وہاں پر رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب مسلمان بلا رہے تو میں جاؤں۔ اب یہاں پر رک کے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو ساری چیز امام حسین جانے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ حالانکہ آپ نے اس پورے معاملے کو بالکل بند کر دیا تھا، نہ آپ نے یزید کا ذکر مکہ میں کیا، نہ آپ نے جو ہے وہ امیر معاویہ کی وفات کا ذکر مکہ میں کیا۔ پھر کیوں تیار ہو؟ اس لیے کہ امام حسین نے غور کیا کس بات پر؟ اس بات پر کہ اگر میں نہیں گیا، مسلمان کمیونٹی کو بچانے کے لیے اگر میں نہیں گیا، اور یزید جو ہے وہ بن گیا کیا حاکم بن گیا، یزید اگر بن گیا حاکم اور حکومت کے اوپر اگر وہ آ گیا تو یاد رکھنا مسلمانوں کو وہ فاسق اور فجار بنا دے گا، اور دور دور تک عبادتوں کا کوئی بھی سلیقہ نہیں رہے گا۔ خدا کو ماننے والے تو ہوگے لیکن خدا کی ماننے والے نہیں ہوگے، شراب نوشیاں عام ہو جائے گی، زنا خوریاں عام ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نکلوں اور جا کر مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو کر میں یہ بات بتاؤں کہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے مکہ کے صحابہ نے، وہ صحابہ اور ان کے اولادوں نے کہا کہ حسین آپ مت جائیں، کوفہ والوں پر ایک دم سے بھروسہ مت کرے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے بھی مولا علی کو دھوکہ دیا ہے۔ مولا علی کے ساتھ جو شہادت واقع ہوئی اس میں کوئی کھڑا نہیں تھا، آپ اچانک بھروسہ نہ کرے۔ امام حسین کو بڑا اصرار کیا، بڑا سمجھا، کہا ٹھیک ہے، ایک کاغذ اور ایک قلم لائے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک کاغذ اور قلم سے لکھا کوفہ والوں کے نام کہ اے کوفہ والوں، ہمیں تمہارے بڑے خطوط ملے، بڑے خط ملے، اور ہمیں اچھا لگا کہ تم دین کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، لیکن ہم اپنی معاونت کے ساتھ، ہم اپنا جو ہے وہ نمائندہ بنا کر اپنے چچا زاد بھائی، میرا بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا معاون بنا کر کوفہ میں بھیج رہے ہیں۔ اگر اس نے آ کر دیکھا کہ تم بالکل سارے کے سارے لوگ اس بات پر متفق ہو کہ ہمیں ایک اچھا حاکم چاہیے، تو اس کے بعد اگر مسلم بن عقیل مجھے خط لکھتے کہ بھائی سب کمپلیٹ ہے تو پھر میں یہاں سے آ کر تمہارے پاس چلاؤں گا، لیکن پہلے تحقیقات کے لیے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آگے کیا ہوا، کس طرح مسلم بن عقیل پہنچے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قدیر و جبار ہم تمام کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔